جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہیں، ہمارا بیڑا تو پار ہے، ہم تو سیدھے سیدھے بخشے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں متفقن علیہ حدیث ہے۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو کیا پڑھ کے سناؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب دوسرا کوئی مجھے پڑھ کے سناتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے دوسروں سے سننا پسند ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سناتے گئے حتیٰ کہ وہ اس آیت پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب رک جاؤ، سے اور نہیں آگے۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 40 تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اس دن کا کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت کے اوپر ایک بندہ اس کے اوپر گواہ کھڑا کر دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں تمہاری امت کے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ امت کے کیا حالات ہیں؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی ہے، نہ کچھ اور کہتی ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا ربی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہیں گے، انی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے تو اس قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا گلہ رکھیں گے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا۔ کیوں شفاعت کا غلط کانسیپٹ لیے پھرتے ہو آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت والے دن لوگ لا جائیں گے، وہ کہیں گے اصحابی کہ میرے صحابی ان کو میری طرف لاؤ۔ تو ان کو بتایا جائے گا، فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد یہ دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، کہ ان کو میں سے دور کر دو، یہ میرے نہیں ہیں۔ کون سی شفاعت آپ کو بتائی ہوئی ہے؟ دیکھو شفاعت کا رائٹ کانسیپٹ یہ ہے، جس طرح ایک مہمان خصوصی نہیں ہوتا۔ اب میری بات سنو، اگر میں جیل میں چلا گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ میرے بیاہ پہ بولنے ہوگے یار اکرام بڑا اچھا آدمی تھا، فلانا ڈمکانا، ٹھیک ہے جی، وہ کہے گا جاؤ اس کو لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یہ کہ نعوذ باللہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتے تو شہید کو شہید لکھ دیتے ہیں، قاری کو قاری لکھ دیتے ہیں، سخی کو سخی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تینوں کو میں بلا لوں گا۔ سرکار بڑی سخت حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں شہید کو بھی بلاؤں گا، قاری کو بھی بلاؤں گا اور سخی کو بھی بلاؤں گا۔ کس کے لیے جان دی تھی؟ کہے گا اللہ یہ کہ جان تھی آپ کے لیے دی ہے۔ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے لوگوں کے لیے دی تھی کہ لوگ تمہیں شہید کہیں۔ سیم گوز ود ادرز ایز ویل۔ کیوں اپنے آپ کو غلط اس میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے بھی آ جائے نا تو ہمیں ان کو